محترم ناظرین السلام علیکم ناظرین، امریکہ نے عمران خان کی جانب سے لگائے الزامات ایک بار پھر رد کر دیے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ لگائے گئے الزامات میں کسی صدامت نہیں، آئین کی بالادستی اور جمہوری اصولوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اصول صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے بھی ہیں۔ نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ ہم کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ امریکی قانون کی حکمرانی اور اس کے تحت برابری کے اصول کو سپورٹ کرتا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کی جانب سے دھمکی آمیز خط پر پاکستان نے قائم مقام امریکی ڈپٹی چیف آف مشن کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا۔ پاکستان نے امریکی حکام کی جانب سے استعمال زبان اور اندرونی معاملات میں مداخلت پر وزارت خارجہ کے حکام نے امریکی سفارتکار کو احتجاجی مراسلہ تھمایا۔ وزارت خارجہ کے حکام نے امریکی سفارتکار کو بتایا کہ پاکستان کے داخلی امور میں مداخلت ناقابل قبول ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی سفارتکار کو احتجاجی مراسلہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں دیا گیا اور احتجاجی مراسلہ سفارتی چینلز کے ذریعے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب انسان کاری کمیونیکیشن کے ذریعے پاکستان کو دھمکی دی گئی، کہا گیا کہ عمران خان کو اتارا گے تو معاف کر دیں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی امریکی اہلکاروں نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی عراق میں موجودگی سے متعلق اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ حکومت نے دھمکی آمیز مراسلے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ملبوس قرار دیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو اعتراض ہے کہ وزیر اعظم نے دھمکی آمیز خط انہیں نہیں دکھایا تو وزیر اعظم یہ خط سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دکھانے کو تیار ہیں۔ قانونی بندشوں کے سبب یہ مراسلہ صرف اعلیٰ ترین فوجی قیادت اور کابینہ کے کچھ اراکین کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ عمران خان کو بھی اس کی تمام تفصیلات کا علم ہے۔ اس میں دو ٹوک الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تاریخ کامیاب نہیں ہوتی اور عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ میں نے یہ خط کئی بار پڑھا ہے، اس کے معنی اور مفہوم پر مجھے کوئی ابہام نہیں۔ عمران خان کی مقبولیت کے باعث بیرونی عناصر خوف زدہ ہیں۔ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ خط میں مرکزی کردار نواز شریف ہیں۔ پی ڈی ایم ظاہر ہے اس بات سے لا علم نہیں ہے، جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا کہنا ہے کہ یہ مراسلہ 7 مارچ کو تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے موصول ہوا۔ لندن میں نواز شریف کی اسرائیل اور دیگر ممالک کے سفارتکاروں سے ملاقاتیں ریکارڈ پر ہیں۔ ایسے لوگ جب بیرون ملک جاتے ہیں تو وہ علمی اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار بن جاتے ہیں، اس لیے نواز شریف کو باہر بھجوانے کی مخالفت کی تھی۔ اسد عمر نے کہا کہ کچھ راز قومی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مجھے کہا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے تو ہم یہ خط سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دکھانے کو تیار ہیں۔ ان پر سب کو عدم اختیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ اس خط میں لکھے ہوئے الفاظ بتا سکوں، لیکن کلیدی باتیں دہرا دیتا ہوں۔ وہ حصہ جو عدم اعتماد سے جڑتا ہے، اس کی اہم بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس مراسلے کی تاریخ عدم اعتماد تحریکیں پیش ہونے سے قبل کی ہیں۔ یہ اہم اس لیے ہے کہ اس مراسلے میں براہ راست تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے۔ مراسلے میں کی گئی باتیں پاکستان کی خارجہ پالیسی سے جڑی ہیں۔ بیرونی اعتماد اور اتحاد آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کی ملاقاتیں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حصہ ہیں۔ پی ڈی ایم کی سینئر قیادت اس بات سے بے خبر نہیں ہے۔ مراسلے کا براہ راست تعلق عوام سے بھی ہے۔ اپوزیشن کے بعض لوگوں کو خود معلوم نہیں تحریک عدم اعتماد کے پیچھے کون ہے۔ یہ لوگ لا علمی کے باعث اس سازش کا حصہ ہیں۔ اسمبلی کے تمام منتخب
ممبران محب وطن اپوزیشن کی جانب سے نواز شریف کھلے عام بیرونی قوتوں کے اعلی کار ہیں۔ اس موقع پر فواد چودھری حسین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے چیف جسٹس کو پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے خط دکھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خط دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو خط سے جڑے معاملات کا علم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ لیاقت علی خان شہید ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی، جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہوا۔ اس خط کے ذریعے ان نتائج سے آگاہ کیا گیا کہ سیاست عمران خان کو کدھر لے کر جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایسا لیڈر موجود ہے جو باہر کی کالیں نہیں لیتا۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ وزیر اعظم کی مقبولیت کے باعث بیرونی عناصر خوف زدہ ہیں۔ یہ خط تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے کا ہے۔ اس خط میں تحریک عدم اعتماد کی باتیں بھی شامل ہیں۔ اپوزیشن کے لوگ لا علمی کے باعث اس سازش کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کے 2-3 نام نہاد بھی لاگزر نے خط لہرا دیا اور ان کا نام نہاد سینئر لاگرز کی ٹی وی پر بھی ریڈنگ نہیں۔ وہ اپنے ویلاگ پر کہ وزیر شیخ رشید احمد نے 15 دہشت گردوں کے پاکستان میں داخل ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال شدید خراب ہونے کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ پیر کو وفاقی سیکرٹری سید انور محمود کی طرف سے اسلام آباد کلب میں دیے افطار ڈنر کے دوران غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ KPK اور سندھ میں ہونے والے انتخابات اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے خواہوں 3 بڑوں کی خواہشیں دل ہی دل میں رہ گئیں۔ اب تو الیکشن میں عمران خان کا مقابلہ کرنا ہی ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی بساط لپیٹ دی گئی۔ عمران خان نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنا کھیل کھیلا ہے۔ معتدہ اپوزیشن کے خواب تعبیر آشنا نہیں ہو سکے اور نہ چاہتے ہوئے بھی عام انتخابات کا میدان سج گیا۔ معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے، لیکن 2 اپریل 2022 بروز اتوار کی سپہر پاکستان کی قومی اسمبلی کے وسیع و عریض حال میں جو کچھ ہوا وہ معتدہ اپوزیشن کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو بھول جائیں کہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں۔ آپ اس بات کو بھی پس پشت ڈال دیں کہ ایک دن پہلے وزارت قانون کا قلمدان سنبھالنے والے فواد چودھری کی گفتگو آئین اور قانون کی عکاس تھی یا نہیں۔ آپ سردار ایاز صادق کی صدارت میں قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کو بھی نظر انداز کر دیں۔ اجلاس کے بعد حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں کی میڈیا ٹاک کو بھی ایک طرف رکھ دیں، لیکن پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح تحریک عدم اعتماد کے دوران اختلافات کا جنازہ نکال دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے اراکین پارلیمنٹ کی خرید و فروخت کر کے پرانی سیاست کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا۔ چھنگا منگا کی دم توڑتی سیاست میں نئی زندگی ڈال دی۔ موضوع اراکین پارلیمنٹ نے اپنی بولی لگوا کر پوری قوم کی سرشان کر دی۔ ایک لحاظ سے یہ بات خوش آمد ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اہم لیڈر محترمہ مریم نواز اس خرید و فروخت سے ایک فاصلے پر نظر آئیں اور اپنا دامن آلودہ ہونے سے محفوظ رکھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون محترم مریم نواز کی قیادت میں آگے بڑھی تو اس کا رنگ ڈھنگ کیسا ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف جو اس خطے کے سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، اس نے اس سارے عمل کے دوران خاموشی اختیار کیے رکھی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بھی اس غیر جمہوری طرز عمل کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے
موڑ میں نہیں ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف کے مابین طے پانے والے میثاق جمہوریت میں بھی اس عمل کی حوصلہ شکنی کی گئی تھی، لیکن متحدہ اپوزیشن کو اقتدار کے حصول کی اتنی جلدی تھی کہ برسوں عام سندھ ہاؤس ایک مہنگے ہوٹل میں قومی نمائندوں کی منڈی لگا دی گئی اور میڈیا پر اس کی خوب تشہیر بھی کی گئی۔ اس ساری کہانی کا ایک المناک پہلو یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جو ابھی بھی اپنی سیاست کے ابتدائی دنوں میں ہیں، ان کی تربیت میں ان کے والد محترم نے خرید و فروخت کا عنصر شامل کر دیا۔